بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مویشیوں کا اس میں ذکر ہے کہ کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ کفار مکہ میں کچھ توہمات پائے جاتے تھے، کچھ مویشیوں کو حرام سمجھتے تھے، ان کو حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ زمانِ نزول اس کا ہے مکہ کا زمانہ، یہ ایک ساتھ پوری کی پوری ہی نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن کہتی ہیں، حضرت اسماء کے جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے انتہائی وزنی ہو گئی۔ اس کے مضامین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد ہمیں ملتے ہیں، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، اس کے دلائل۔ شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں دو طرح سے تذکیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقے سے نصیحت کرتا ہے، انسانوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ ایک تذکیر بآلاء اللہ ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، اللہ کے احسانات بتا کے، اللہ کے ذات کا تعارف بتا کے نصیحت کی جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دن کون سے ہیں، وہ عذاب کے جو ایام ہیں وہ بتا کے تنبیہ کی جاتی ہے۔ پرانی قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں، قوم سمود کیسے ہلا دی گئی، قوم عاد تباہ کر دی گئی، قوم لوط کس طرح چنگھاڑ کا عذاب آیا، اور صرف رسول اور ان کے ساتھ چند جو اللہ والے تھے وہ بچا لیے گئے۔ اور نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، رسول جب کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جس کو خاص شریعت یا کتاب دی جاتی ہے، اس کا معاملہ نبی سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی قوم انکار کرے تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس میں خطاب در حقیقت مشرکین سے کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم سورۃ بقرہ اور جو سورۃ مائدہ، نساء اور جو دوسری مدنی صورتیں پڑھتے ہیں اس میں خطاب منافقین سے تھا، منافقین کی چالوں سے باخبر کیا گیا، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے تذکیر فرمائی تھی۔ لیکن یہاں پہ مشرکین سے خطاب ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ جیسے ایک دم سے اسلوب، طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ کا بدل گیا، اور اس میں نسبتاً نرمی پائی جاتی ہے اور عقیدہ آخرت کو ابھارنے کی اللہ تعالیٰ کوشش فرماتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر، اور اپنی ذات کے دلائل دیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، تو ان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے قائل تھے۔ اور اسی طرح ہی مختلف دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے کہ، اور ان کو تسلی دی ہے کہ تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، لہٰذا تم بھی ثابت قدمی سے اپنے راستے پر قائم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کرتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول دیتے تب بھی یہ اسے جادو ہی قرار دیتے۔ اور اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر کام تمام ہو جاتا، کیونکہ فرشتے صرف عذاب یا موت کے وقت ہی نازل ہوتے ہیں۔ آیت انتہائی خوبصورت ہے جو دل کو تسلی دیتی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مخلوق جو بھی رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے۔ پھر جا بجا اپنی مزید صفات بیان کرتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم ان سے پوچھو کہ انصاف تو یہ ہے نا کہ اللہ ہی مجھ پہ اور تم پہ گواہ ہے، تو پھر اور اس سے بڑی شہادت کس کی تم چاہتے ہو؟ اہل کتاب کا ذکر ہے کہ وہ جانتے پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو، اس میں ان کی نشانیاں ہیں ان کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ جان بوجھ کے ضد اور سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ بوجھ پیدا کر دیا، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ دوزخ کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کاش تم دیکھتے کہ جب یہ جہنم کے آگے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ اور پھر ان کا قول نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اب دیکھو
دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اور جو ان کو تکلیفیں دی گئیں اس پہ ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مزید دلائل بتاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ۔ زمین پہ جو چلنے پھرنے والے حیوان یا دو پروں والے اڑنے والے پرندے ہیں، ان کو بھی تمہاری طرح جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی لکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں کہتا میرے پاس غیب کے خزانے، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک رسول ہوں، جو صرف وہی مجھ پہ کی جاتی وہ بیان کرتا ہوں۔ اور جو تمہارے پاس لوگ ہیں صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت دھتکارو، یعنی وہ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ اور تم کہہ دو کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل کی عبادت نہ کروں، اور میں تو اللہ کے ایک روشن نشانی پر ہوں، قائم ہوں۔ خوبصورت آیات ہیں اللہ کی توحید کے متعلق۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگلوں دریاؤں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی ہری یا سوکھی چیز ایسی نہیں مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی تمہیں رات کو موت دیتا ہے، اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وہ اپنے بندوں پہ غالب اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، اور تم میں سے ایک دوسرے کی لڑائی کا، دشمنی کا مزہ تمہیں چکھائے۔ اور دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہمارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھتے ہیں، تو قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو اور ان سے الگ رہو، اور کہو کہ میں تو ایسی چیز کو نہیں پکار سکتا اللہ کے سوا، جو کہ نہ ہمارا نقصان کر سکتی ہے اور نہ ہی ہمارا فائدہ کر سکتی ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق سے پیدا کیا، اور وہ جس دن کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے انہوں نے اللہ کی ذات واحد کو پہچانا۔ کبھی انہوں نے ستارے کو اپنا رب مانا، کبھی چاند کو دیکھا، اس سے روشن دیکھ کے اپنا رب سمجھا، اور پھر سورج کو دیکھ کے اس سے متاثر ہوئے، لیکن در حقیقت ان کے اندر وحدانیت موجود تھی، اور آخر انہوں نے اپنے رب کو جو واحد اور یکتا ہے پہچان لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا۔ اور پھر قیامت سے ڈراتے ہیں کہ تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اپنی قدرت کے دلائل بتاتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، اسی نے ستارے بنائے تاکہ تم راستہ اور ہدایت پاؤ۔ اس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور تمہارے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد ہونے کی جگہ بنائی، اور اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے نباتات نکالے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اور جنوں کو، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑتے ہیں۔ وہ نئے پہلے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر منع کیا گیا کہ جن کو مشرکین پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اللہ کو گالی نکال بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرشتے بھی اتار دیتے، مردے بھی ان سے گفتگو کرتے، سب چیزوں کو ان کے سامنے موجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ در حقیقت ان کے اندر ہی ضد اور سرکشی پائی جاتی ہے، اور نہ ماننا ہی ان کا شیوا ہے۔ چاہے کچھ بھی دیکھ لیتے، یہ ایمان نہ لاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں بھی اللہ کے راہ سے بہکا دیں گے، اور جس چیز پہ بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو نہیں کھا سکتے، اور گناہوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ترک کر دو۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثالیں دی جا رہی ہیں، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر روشنی دی جس کو لے کے لوگوں میں پھرتا ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہدایت اور قرآن کی روشنی مراد ہے۔ مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو دین کی باتوں سے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، اس کو نیک کام اس قدر مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، پیغمبر جو میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور آج کے دن سے ڈراتے؟ اور جب کہ وہ بالکل لاجواب رہ جائیں گے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر ربک الغنی ذو الرحمہ، تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اور جو بھی تمہیں وعدہ دیا گیا ہے یعنی قیامت کا وہ ایک دن آگے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چپائیوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، اور کچھ شریکوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جو شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ شریکوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ پھر اسی طرح ہی ہم نے ان کے لیے مزین کر دی ہیں ان کے برے اعمال۔ اور وہ ذات جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھا سکتے، اور ہم نے کچھ چوپائے بنائے ہیں جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں یعنی بڑے بڑے، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں یعنی چھوٹے قد کے، کچھ یعنی کہ جیسے رینگنے والے جانور ہیں، کچھ چلنے۔ اور پھر ہم نے چھوٹے بڑے چوپائے 8 قسم کے بنائے ہیں، بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، نر اور مادہ۔ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھو کہ ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا پھر اس بچے کو جو کہ ان کے پیٹ میں ہے، یعنی کون سی آیت ہے، کس سند سے تم ان کو حرام کرتے ہو؟ اور اسی طرح اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیا چیزیں حرام ہیں، یہ کہ تم شرک کرو، والدین سے احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلس کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، اور تم فواحش یا بے حیائی کے قریب مت جانا، کسی نفس کو قتل مت کرنا ناحق، اور مال یتیم کے قریب مت جانا۔ یہ سب کبیرہ گناہوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پسندیدہ اور اچھی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر مال یتیم کے حوالے کر دو، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور اگر تم کوئی بھی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرتے رہو، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو بھی جو کتاب دی وہ بھی مکمل تھی، اس میں بھی تمام چیزوں کی تفصیل تھی، احسن طریقے سے بیان کیا گیا تھا سب کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کمال رحم اور عنایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں کے برابر اجر مل سکتا ہے، یعنی اس کے نیت اور اس کے سنت کے مطابق کے حساب سے کوالٹی کا وزن مانا جائے گا، اور اس کو بہت بڑھ چڑھ کے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن گناہ کا بدلہ ایک ہی ہے، ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، یہی اللہ کی کمال مہربانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، اور کیا میں اللہ کے سوا غیر کو رب تسلیم کر لوں جبکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور ہر جان جو کچھ کماتی ہے وہی اس کو ملے گا، اور کوئی کسی کے دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی نے تمہیں زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔